سورت العمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 200 سے زیادہ آیات ہیں اور اس میں کئی اہم موضوعات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اس سورت کا نام ایک نیک اور برگزیدہ خاندان کے نام پر رکھا گیا ہے جس میں ایک پاکدامن خاتون، ان کی والدہ اور ان کے نیک والد شامل ہیں۔ اس خاندان کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے نوازا اور انہیں مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع ایمان، سچائی، اللہ پر بھروسہ اور اہل کتاب سے مکالمہ ہے۔ سورت میں ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو حق کی تلاش میں ہیں اور ان کے لیے بھی جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں تاکہ ان کا ایمان مزید مضبوط ہو۔ اس سورت میں مسلمانوں کو دنیا کی فانی حقیقت، اللہ کی عظمت اور آخرت کی تیاری کے بارے میں واضح اور مؤثر انداز میں آگاہ کیا گیا ہے۔ سورت العمران میں ایک اہم واقعہ یعنی جنگ احد کا ذکر ہے جہاں مسلمانوں کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کی نافرمانی اور جلد بازی کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن اس صورت میں بتایا گیا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ اس صورت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی جیت کا نام نہیں بلکہ وہ دل کا اطمینان ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ اور وفاداری سے حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور انہیں حق کو پہچانے اور سچ کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف وہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ نجات کے لیے صرف زبانی دعوے کافی نہیں بلکہ خلوص نیت اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ صورت دنیا کی عارضی زندگی کی حقیقت کو بھی واضح کرتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مال و دولت، عہدے اور دنیاوی آسائشیں سب فانی ہیں۔ اصل کامیابی آخرت میں ہے اور وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو نیکی، سچائی، انصاف اور صبر کے راستے پر چلتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، نماز قائم رکھنے، سخاوت کرنے اور حق کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت العمران مسلمانوں کو اتحاد، اخلاص اور مستقل مزاجی کا درس دیتی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ جب مسلمان آپس میں بکھر جاتے ہیں تو دشمن ان پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ پر یقین رکھیں تو کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ایمان میں سچے ہوں، دل سے اللہ پر توکل کریں اور اپنے نبی کی ہدایات پر عمل کریں۔ سورت کے آخر میں انسان کو دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانے کی تلقین کی گئی ہے اور یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سورت العمران ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلات، ناکامیاں اور آزمائشیں اللہ کی طرف سے بندے کو پرکھنے کے لیے آتی ہے۔ جو لوگ ان حالات میں صبر کرتے ہیں اللہ ان کے درجات سین۔ سورت سے ہمیں حوصلہ، امید اور ہدایت ملتی ہے اور یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، سچائی اور اخلاص کے بغیر نہ دنیا میں سکون ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات۔